بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا، یا اللہ تیرے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کو علم دین سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق بیٹیوں کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنائی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی 3 بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یا رسول اللہ جن کی 2 بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، 2 بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور 2 بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کرے گا، اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہاری بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، میری بہن ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق رخصت کرو۔ تو قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی کی شان اور مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے، میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سکھی لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، تو جب سردیوں کا موسم آتا ہے، باہر ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، تو ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستر میں سویا ہوتا ہے، سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں میرا جو بندہ سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور میری عبادت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، میری محبت میں جھکاتا ہے، تو ایسے شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں، گھر، بنگلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے خوش ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا بھی ہے۔ تو گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے، خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کے والد ان کے خلاف ہوئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، لوگ ان کے خلاف ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے پیش آئے کہ اللہ کی طرف سے یہ سب آزمائش تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس دولت ہے، کاروبار ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، جائیدادیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، بٹ ایسا ہمیشہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ نشانی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر والے صحیح ہیں، آپ کے والدین صحیح سلامت ہیں، اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ تھوڑا کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو جائے اور اسے عیش و آرام کی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے، کسی کو دولت دے کر تو کسی سے لے کر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔